کہ آج کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج میں گفتگو کروں گا صلاۃ والسلام کی حکمت پر۔ صلاۃ والسلام کی حکمت پر۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ عبادت ہے صلاۃ والسلام کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جس نوعیت سے اس کا ذکر کیا ہے، اس انداز سے کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی صلات بھیجو اس پر، نبی پر، اور سلام بھی۔ جی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اپنا ذکر کیا کہ اللہ بھی صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں نبی پہ، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اچھا، تو اس انداز سے اللہ نے کسی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ جی، اس لیے صلاۃ والسلام انتہائی اہم عبادت ہے اور عاشقانہ عبادت ہے۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ دعاؤں کے ساتھ اگر صلاۃ والسلام شامل نہ ہو تو اس کا قبول ہونا یا رد ہونا یہ جو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اچھا، لیکن اگر صلاۃ والسلام شامل کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً قبول کر لیتے ہیں، ماشاء کیونکہ صلاۃ والسلام وہ نیکی ہے، یہ رد نہیں ہوتی۔ جی، جی، ہر نیکی رد ہو سکتی ہے، ایون قرآن کی تلاوت بھی رد ہو سکتی ہے، لیکن صلاۃ والسلام رد نہیں ہوتی۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ یقیناً اللہ قبول کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ صلاۃ السلام جو ہے درود السلام، درود السلام جس کو درود شریف کہتے ہیں، درود شریف، اللہم صلی علی محمد، یہ اچھا، تو یہ اس کو صلاۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ جی، لفظ صلاۃ جو ہے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت، رحمت، اور اگر صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا، اور صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار، واہ، اور صلاۃ کی نسبت اگر جو ہے وہ عام مخلوقات یعنی پرندوں کی طرف، جانوروں کی طرف، حیوانات کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تسبیح۔ اوکے، تو گویا کہ یہ جو ہے کہ منصوب علیہ بدل جانے سے تو گویا کہ اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب نسبت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلات بھیجتے ہیں، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں۔ رحمت راضی کر اور ملائکہ کی طرف جو نسبت کرتے ہیں اس کا مطلب ملائکہ اس نبی کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ہماری طرف جو نسبت ہوتی ہے اس کا مطلب ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ واہ، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر دیجئے۔ جی، تو گویا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نزول رحمت کی۔ تو یہ صلاۃ والسلام کی حقیقت ہے۔ جی، اب رہا یہ سوال کہ جتنی تاکید کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا، ایسا کسی اور نبی پر صلاۃ والسلام کی تاکید نہیں کی گئی۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ صلاۃ والسلام کی کثرت سے شرک کی جڑ کٹتی ہے، امت میں شرک پیدا نہیں ہوتا اگر امت صلاۃ والسلام کی کثرت کرے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی جب بھی دنیا میں آتا ہے تو معجزات لے کر آتا ہے، درست، ایسے کمالات دکھاتا ہے جو عام انسان نہیں دکھا سکتے۔ درست، تو اس کے نتیجے میں لوگ دیکھنے والے اس نبی کے بارے میں بہت بڑا تصور قائم کر لیتے کہ یار ہو سکتا ہے یہی خدا نہ ہو۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امتوں نے یہی تصور قائم کر لیا کہ یار یہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور مردے کو زندہ تو خدا کرتا ہے، اس کا مطلب یقیناً یہ خدا ہے، اچھا، لہذا ان کو اللہ کا بیٹا بنایا، جی، پھر ان کو جو تثلیث کے عقیدے کے نتیجے میں الوہیت میں شامل کر لیا۔ درست، یہ چیزیں شرک کی پیدا ہونے لگیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر بھی شرک پیدا ہو گیا۔ وہ گوشالے کو دیکھا، گوشالے کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ سامری نے گوشالہ گھڑ لیا، اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو ایسی چیزیں شرک کی پیدا ہونے لگی جب انبیاء کرام کے معجزات دیکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور آپ کے معجزات تو بے انتہا تھے، درست، ایسے معجزات تھے، علمی بھی، عملی بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی، اتنے معجزات تھے کہ اتنے معجزات تو کسی اور نبی کے تھے بھی نہیں۔ تو یقیناً یہ اندیشہ کیا جا سکتا تھا کہ اس امت میں لازمی شرک پیدا ہو جائے گا جب پہلے اکا دکا معجزے کی وجہ سے لوگ مشرک ہو گئے اور انہوں نے نبیوں کو خدا بنا لیا یا خدا کا حصہ بنا لیا، تو اس نبی کے بارے میں تو یقیناً لوگ یہ تصور قائم کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کثرت سے صلاۃ والسلام کو حکم دے دیا، اور صلاۃ والسلام کی حقیقت یہ ہے کہ دعا ہے، گویا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کر دیجیے۔ تو گویا کہ نزول رحمت ہم ایک اور ذات سے مانگ کر نبی پر اتارتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو ذات ہے اس ذات کے ہم بھی محتاج ہیں کہ وہ ہماری دعا قبول کر لے، اس کے نزول رحمت کے نبی بھی محتاج ہیں کہ اس کے لیے نزول رحمت مانگ رہے ہیں۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا،
سبحان تو اللہ۔ امت کے اندر یہ تصور قائم رہتا ہے کہ ہمارا نبی بھی اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کا محتاج ہے، بالکل تو اس احتیاج کی وجہ سے الوہیت کا عقیدہ جو ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ کلیریفیکیشن ہو گئی بالکل کہ رسول پاک جو ہیں وہ ایک انسان ہے ہاں۔ اور انہیں بھی اللہ کی ضرورت ہے، ضرورت ہے، یہ آپ نے بھی فرمایا۔ بالکل جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نزول رحمت کرتے ہیں، اور اللہ نے ان پر ایسی نزول رحمت کی ہے کہ ان کو خود اسراپ پر رحمت بنا دیا، درست۔ رحمت للعالمین بنا دیا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان پر صلاۃ والسلام یعنی رحمت کی دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود دعا کرنے والے کو 10 رحمتیں عطا کر دیں گے۔ واہ، یعنی نبی ہماری رحمت کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ جس پر رحمت بھیج رہا ہو تو کسی کے احتیاج ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس لیے کہا کہ تم بھیجو گے تمہارا نفع ہے، یہ تو ہماری خود غرضی بھی خود ہے۔ غرضی ہمارا نفع ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں اتارتے ہیں۔ سبحان تو گویا کہ یہ نفع ہمارا تھا، جی۔ اس لیے امت کو حکم دے دیا، اور ادھر یہ کہ وہ احتیاج کے تصور کی وجہ سے الوہیت کے عقیدے کی نفی ہو گئی کہ وہ عیسائیوں کی طرح تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ خدائی کا حصہ نہ بنا بیٹھنا۔ ہاں وہ نبی پاک کو وہ مقام مرتبہ حاصل ہے کہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر جی۔ کہ پہلے خدا اس کے بعد مصطفیٰ جی ہے، یہ مقام اتنا اونچا ہے، جی۔ لیکن بہرحال اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود مصطفیٰ ہے، وہ خدا نہیں ہے، پر یہ تصور قائم رہے، اس لیے صلاۃ والسلام کو حکم دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ جی۔ یعنی آج آپ نے جو ایک اور بہت کام کی بات جو میں نے سنی وہ یہ کہ اللہ پاک نے اتنے طریقے ہمیں بتا دیے ہیں اپنی رحمت ہم تک بھیجنے کے لیے کہ اگر ہم صلاۃ السلام رسول پاک کے لیے بھی کرتے ہیں تو اس میں 10 گنا فائدہ ہمارا اپنا ہی ہے۔ یعنی اللہ نے رحمت کے دروازے اتنے کھولے ہوئے، اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم کس دروازے سے رحمت حاصل کریں یا ہر دروازے سے رحمت حاصل کر سکیں، تو یہی بات ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صلاۃ السلام جو ہے یہ اس کا صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے، کیونکہ صلاۃ والسلام کے حوالے سے بہت سے الفاظ اور کلمات تو وہ ہیں کہ جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیے کہ تم اس طریقے سے مجھ پر صلاۃ والسلام پڑھو، جیسے درود ابراہیمی جو خود نماز میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ نماز میں درود و سلام ہے، یہ پڑھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے الفاظ اور صیغے ہیں جو احادیث میں ہیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی، یہ الفاظ آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کے الفاظ آتے ہیں، تو گویا کہ یہ وہ الفاظ جو نبی نے خود متعین کر دیے۔ لیکن یہ چونکہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، ایک عاشق کی ایک آواز ہے، ہاں کوئی عاشق جو ہے وہ ایسے خوبصورت الفاظ صلاۃ والسلام کی بھی جو ہے وہ وضع کر سکتا ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شریک بات نہ ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی جو ہے وہ دعا بھی ہو جائے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ چنانچہ بہت سے عاشقان مصطفیٰ نے ایسے الفاظ وضع کیے اور ان الفاظ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے صلاۃ والسلام بھیجا، تو لہٰذا اس کی بھی گنجائش ہے، پر شرط یہ ہے کہ ایسے الفاظ ہوں کہ جس سے شرک کی بو نہ آتی ہو یا شرک کی جو ہے وہ کوئی دخل اندازی نہ ہو جائے، کیونکہ مقصد تو صلاۃ والسلام سے یہی تھا کہ شرک کی جڑ کٹے، اور اگر آپ صلاۃ والسلام کے ایسے صیغے اور ایسے الفاظ بنا لیں کہ جس سے شرک پیدا ہو جائے تو مقصد فوت ہو گیا۔ اس لیے عام امت کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ آپ وہی الفاظ استعمال کر لیں جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ان درودوں کو پڑھو، ان کے ذریعے سے مجھ پر صلاۃ والسلام بھیجو، بالکل آسان راستہ، اس میں کسی کی کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس طریقے سے صلاۃ والسلام پڑھیں، اور جتنی کثرت ہو سکے اتنی کثرت سے صلاۃ والسلام پڑھیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنے معمولات کی تفصیل بتائی کہ میں اتنے حصے بنائے، 4 حصے وقت کے بنا لیے ہیں، ان میں سے 3 حصے جو ہے اپنے دوسرے ذکر و اذکار میں لگاتا ہوں اور 1 حصہ میں آپ پر صلاۃ والسلام پڑھتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت اچھا کرتے ہو، لیکن اگر تھوڑا سا بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ تو انہوں نے دوسرے وقت میں آئے، کہا جی میں نے 4 حصے بنا دیے، 2 حصے اپنے دوسرے ذکر و اذکار میں اور 2 حصے صلاۃ والسلام کے لیے کر دیے، تو ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ بہت اچھا کرتے ہو، لیکن تھوڑا سا اور بڑھا دو تو بہت اچھا ہے۔ تو وہ پھر انہیں 3 حصے کر دیے، کہا جی میں نے اب 3 حصے صلاۃ والسلام کے لیے کر دیے اور 1 حصہ اپنے ذاتی ذکر و اذکار کے لیے کر دیا۔ تو فرمایا کہ بہت اچھا کیا، لیکن اگر اور بڑھا دو تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ وہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہر وقت صلاۃ والسلام ہی پڑھو، لہٰذا
چوتھے وقت میں آئے کہا کہ اے اللہ کے حبیب میں نے سارے فرائض و واجبات کے بعد باقی ہر وقت آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں جی یعنی چاروں حصے وقت کے آپ کے لیے کرتی اس پر آپ کا چہرہ جو خوشی سے تمتما گیا اور چمکنے لگا کہا کہ اگر تو ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تیرے کاموں کا کفیل ہو جائے گا اور آخرت میں تیری نجات ہو جائے گی تمام اذکار جو ہے وہ قبول سمجھیے قبول ہو گئے یعنی یہ وہ درود و سلام رسول جتنا کثرت سے پڑھا جائے سارے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں اور اللہ دنیا کے اندر اس کی رزق روٹی کا کفیل اور آخر میں نجات اور بندے کو چاہیے ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں عزت کی روٹی مل جائے رزق مل جائے اور آخر میں نجات ہو جائے اور میں صلاۃ و سلام ہی مل جائے یہی ذاتی چیزیں ہیں جو ہم مانگتے ہیں تو وہ اس کے مانگنے کا طریقہ بھی انہوں نے بتا دیا میرے ذہن میں سوال تو بہت آ رہے ہیں لیکن ہماری کالز کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا